فاطمہ بنت اسد جو کہ رسول خدا کے کلام کے اندر یعنی رسول خدا کی زبان سے ایک جملہ جناب فاطمہ کے لیے ملتا ہے، فاطمہ بنت اسد کے لیے. جب فاطمہ بنت اسد جو ہیں اس دنیا سے گئی ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں رحمک اللہ یا امی، یعنی اللہ کا نبی جناب فاطمہ بنت اسد کو کیا کہتا ہے؟ اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کا نبی رسول خدا حضرت فاطمہ بنت اسد کی رحلت کے وقت یہ دعا کر رہے ہیں. آپ میری ماں تھیں میری ماں کے بعد، آپ نے میری پرورش کی. جب میری ماں چلی گئی تھی تو آپ نے میری پرورش کی تھی، میں آپ کے پاس رہا. خدا آپ پر رحمت کرے. آپ نے خود بھوک کو برداشت کیا اور مجھے جو ہے وہ کیا کیا؟ سیراب کیا، مجھے کھلایا. آپ نے جو ہے مجھے لباس پہنایا، خود جو ہے وہ تنگ دستی میں زندگی گزاری. یعنی بہت ساری روایات رسول خدا سے اس بیوی کی شان میں ملتی ہیں. تو ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے پاس جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے. بہت ہی بزرگوار خاتون، جلیل القدر خاتون. خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ بنت اسد، خود نام والد کا نام تو آ گیا اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، یہ بھی وہی قبیلہ ہے. قصی وہی قبیلہ ہے، اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. اور اوپر پورا شجرہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ کس نبی سے ہوتے ہوئے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت ادریس اور پھر حضرت آدم تک کیسے آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے، یہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. جی قبیلہ قریشی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کی جو والدہ تھیں ختیجہ، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی بہترین خاندان تھا، بہترین سلسلہ تھا، بہترین سلسلہ نسب تھا. فاطمہ بنت اسد اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی باکمال صاحب علم تھیں. تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے مکے میں ہی رہتی تھی، آپ کا جو جگہ ہے، مکان ہے، وہ مکے میں تھا اور آپ کا جو خاندان تھا وہ صاحبان ایمان پر مشتمل تھا، دیندار لوگ تھے. یعنی وہاں رہنے والے جو بے دین افراد تھے اس طرح سے نہیں تھے. آپ خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والوں میں سے تھے. اس زمانے میں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے آپ جو ہے وہ جناب ابراہیم کے دین کے اوپر عمل کرتے تھے اور شریعت ابراہیم کے اوپر ہی عمل پیرا ہوتے تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد بہت ہی جلیل القدر خاتون ہیں، پاک دامن ہیں، صاحب کرامت ہیں، دین پر عمل کرنے والی ہیں. لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آتی ہے. یعنی آپ کا مقام اس اعتبار سے بھی کہ رسول خدا جناب عبد المطلب کے بعد جس گھر میں آ رہے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنے سب بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو بتائیے کہ کون جو ہے وہ میرے اس بچے کو یعنی محمد کو اپنے پاس رکھے گا. تو کسی نے کہا کہ محمد خود بہت سمجھدار ہے، اس کو اختیار دیں کہ یہ کسی کا انتخاب کرے. تو روایت کہتی ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب یعنی سارے چچا بھی موجود تھے، پھوپھیاں بھی موجود تھیں، آپ نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا اور حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے. حضرت ابو طالب کے گھر میں کون ہے؟ حضرت ابو طالب ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. فاطمہ بنت اسد کی ایک خصوصیت، ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی پرورش کرنے والی ہیں. دوسری خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے؟
وہ یہ کہ جناب فاطمہ اگرچہ چار بیٹے پروردگار عالم نے ان کو دیے، لیکن جو آپ کی فضیلت کا جو بہت ہی ایسی فضیلت جس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ پہلی خاتون کہ جو خانہ کعبہ کے اندر جا رہی ہیں اور مولا کائنات کی ولادت اس مقام پر ہو رہی ہے۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی فضیلت۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی فضیلتوں میں ایک چیز جو تاریخ لکھنے والوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تو آپ سب سے پہلی خاتون ہیں کہ جو آپ رسول خدا، یعنی پہلی خاتون جناب ختیجہ تھیں، ختیجہ کے بعد جو کوئی خاتون جس نے بیعت کی وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھیں، اور پا بھرینا پا پیادہ مکے سے مدینے رسول خدا کے ساتھ ہجرت کرنے والی پہلی خاتون۔ جناب ختیجہ تو مکے میں ہی آپ کی رحلت ہو گئی، تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد پہلی خاتون ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہجرت کر رہی ہیں۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت تو یہی ہو گئی کہ آپ کے فرزند جو ہیں وہ کون ہیں؟ مولا کائنات ہیں، کہ جن کو پروردگار عالم جن کے ذریعے آپ کو یہ مقام دے رہا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جا رہی ہیں اور وہاں پر اللہ کے گھر میں پروردگار عالم آپ کو بیٹا عطا کر رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر میں تھا، یا فاطمہ بنت اسد سے ملتا ہے کہ رسول خدا آپ کے گھر میں ہے، تو رسول خدا کی زندگی عجیب تھی، رسول خدا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا کی کیونکہ بہت زیادہ تاکید کی تھی حضرت عبد المطلب نے، تو بہت خیال رکھتی تھی جناب فاطمہ بنت اسد بھی اور حضرت ابو طالب بھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بچے آتے تھے، تقریباً 50 کے قریب بچے آتے تھے ان کے گھر میں، اور جو کھجوریں گر جاتی تھیں ان کو اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن محمد کی خصوصیت تھی کہ یہ زمین سے اٹھا کے نہیں کھاتے تھے۔ میں یا ہماری کنیز گھر کی وہ خود کھجور اٹھاتے تھے اور محمد کے لیے جمع کرتے تھے اور اس کو دیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں سوتی رہ گئی اور وہ جو کنیز تھی وہ رسول خدا کے لیے کھجور نہ رکھ سکی، غافل ہو گئی، مشغول ہو گئی۔ جب رسول خدا اٹھے، یعنی یہ بچہ اٹھا جو مستقبل میں رسول خدا کا اعلان کر رہا ہے اپنی رسالت کا، یہ اٹھے تو دیکھا کہ کھجوریں نہیں ہیں، بچے آ کر کھا کے جا چکے ہیں۔ تو جناب کہتی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ مجھے بہت شرم آئی، یعنی اتنا میں نے اب کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا، کیسے میں اس بچے کا سامنا کروں۔ تو وہ کنیز آگے بڑھی، کہا کہ رسول خدا سے کہا کہ بچے سب کھا گئے اور ہم جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں رکھ سکے۔ تو رسول خدا دوبارہ صحن میں آئے اور درخت کی طرف دیکھا، کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ محمد صحن خانہ میں آئے اور انہوں نے درخت کو کہا میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں اسی وقت درخت کی ایک شاخ جو ہے جس کے اوپر کھجوریں لدی ہوئی تھیں وہ رسول خدا تک آئیں، رسول خدا نے اس سے چند کھجور تناول کیے اور وہ شاخ واپس آسمان کی طرف چلی گئی۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد بیان کرتے ہیں، کہا میں بہت ہی حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ یہ پہلا معجزہ، پہلی کرامت جو رسول خدا سے جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھی۔ کہا کہ فرماتی ہیں، کہا کہ جب بھی حضرت ابو طالب آتے تھے تو کنیز جو ہے وہ دروازہ کھولتی تھی۔ کہا اس دن جب جناب ابو طالب آئے تو میں دوڑتی ہوئی دروازے پہ گئی، برداشت نہیں ہو رہا تھا جو دیکھا تھا۔ ابو طالب سے فوراً یہ کہا کہ میں نے ایسے ایسے آج دیکھا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رسول کے، یہ جو ہے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اور تجھے 30 سال کے بعد تیرے بطن سے اسی نبی کا وزیر دنیا میں آئے گا، 30 سال کے بعد۔ اب دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب۔ دنیا والے حضرت ابو طالب کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں؟
حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے جو ابھی چند سال کا ہے، جس نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور فرمایا کہا کہ 30 سال کے بعد، یعنی ایکوریٹ ٹائم 30 سال کے بعد تجھ سے ایک بچہ اس دنیا میں آئے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کا کیا ہوگا؟ وزیر ہوگا۔ جس طرح سے جناب ابو طالب نے کہا تھا 30 سال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان خواتین میں سے ہیں جو رسول خدا، جو مہاجرین میں سب سے پہلی خاتون ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت علی کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی آپ نے، اور جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس میں 4 فاطمہ تھیں جو مولا کائنات کے ساتھ تھیں۔ ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دوسری فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ، تیسری فاطمہ زبیر ابن عوان کی بیٹی جو امیر المومنین کی پھوپھی تھیں، اور ایک فاطمہ تھی جو جناب حمزہ کی بیٹی تھیں۔ یہ 4 فاطمہ، لہذا کہا جاتا ہے فواتم اربع، فواتم 4 فاطمہ۔ حضرت علی کے ساتھ جو ہیں یہ مکے کی طرف جا رہی تھی۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ خود مسلمان جو ہے وہ جا رہے ہیں، کافر کیسے چھوڑیں ان کو، کیسے جانے دیں؟ پہلے بھی انہوں نے رکاوٹیں کی ہیں۔ تو پتہ چلا کچھ لوگوں کو، کافروں کو پتہ چلا، مشرکوں کو اس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ علی ہیں۔ علی نہایت کم سن ہیں، لیکن ابھی زیادہ مکے سے دور نہیں ہوئے۔ تو یہ مکے کے لوگوں کو جیسے یہ پتہ چلا، فوراً انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ ملتا ہے کہ یہ حارث ابن امیہ کا غلام تھا، اس کی سربراہی میں کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ان لوگوں کو روکو اور واپس پلٹاؤ مکے کی طرف۔ یہ چند لوگ وہاں پر گئے، حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس شخص نے تلوار نکالی۔ مولا کائنات خواتین، ان 4 خواتین کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تلوار نکالی تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات اتنی تیزی سے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اس کی تلوار چھین کر اس کو جہنم کی طرف واصل کیا۔ اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ سارے کے سارے واپس، مولا کائنات نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ مولا کی شجاعت کو جب دیکھا تو وہ خود بخود تسلیم ہو گئے، کہا کہ یہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو تو خاموشی سے یہاں سے۔ مولا کائنات نے بھی ان کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، اور مولا کائنات ان خواتین کو لے کر پہنچے کہاں پر؟ مدینہ۔ فاطمہ بنت اسد پہلی خاتون ہے کہ جو پائے پیادہ بغیر پاپوش کے، یعنی پاؤں میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے ہجرت کی، اور دوسری خاتون ہیں جناب خدیجہ کے بعد جو رسول خدا کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتی ہیں۔ لیکن یہاں اسلام کی بات نہیں آتی، تو تھی اسلام کے اوپر، اور رسول کی بیعت یعنی رسول کو بے عنوان رسول خدا آخری نبی قبول کرنے والی ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی یہ دین حقہ پر ہیں، دین اسلام پر ہیں، دین ابراہیم کے اوپر ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ دوسری خاتون خدیجہ، جناب خدیجہ کے بعد، اور پہلی خاتون یعنی ہجرت میں پائے پیادہ ہجرت کرنے والی مکے سے مدینہ۔ ذرا سوچئے کہ مکے سے مدینہ کا سفر اس زمانے کے اندر کیسے اس بیوی نے کیا ہوگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد رسول خدا کی روایات نقل کرنے والی خواتین میں سے ایک خاتون ہے، یعنی روایات رسول خدا کو جو نقل کرنے والی خواتین ہیں ان میں سے ایک خاتون کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول خدا سے حدیث سنی اور بیان کی، رسول خدا کی سیرت دیکھی اور بیان کی، لہٰذا یہ تواریخ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی اگر ہم فضائل کو دیکھیں تو ایک فضیلت یا ایک خوشخبری تو وہی جو ابھی میں نے عرض کی، جس کو جناب ابو طالب نے بھی نقل کیا
اور باقی ائمہ معصومین نے بھی نقل کیا کہ جب رسول خدا کی ولادت ہوئی اور آپ نے شرق سے غرب تک وہ نور دیکھا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی تمہارے گھر میں اتنے عرصے کے بعد ایک اس کی بچے کی ولادت ہوگی جو اس کا جانشین ہوگا۔ یا ایک بشارت جو آپ کے لیے دی گئی کہ لوگ قیامت کے دن جو ہیں وہ بغیر لباس کے محشور ہوں گے، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد ان لوگوں میں سے ہوگی کہ جو لباس کے ساتھ محشور ہوگی۔ رسول خدا نے بشارت دی کہ فاطمہ بنت اسد قیامت میں لباس کے ساتھ ہوں گی۔ یہ رسول کی ایک بشارت ہے۔ جہاں تک فاطمہ بنت اسد کے بچوں کا تعلق ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے تھے، سارے کے سارے جناب حضرت ابو طالب سے۔ کتنے؟ 4 بیٹے، یعنی مولا کائنات کے 3 بھائی اور بھی ہیں۔ طالب سب سے بڑے، عقیل دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جعفر، چوتھے نمبر پہ مولا کائنات، اور ہر بھائی کی عمر میں 10 سال کا فاصلہ تھا۔ طالب، عقیل، جعفر اور امیر کائنات۔ 2 بہنیں تھیں آپ کی، ایک کا نام تھا ام ہانی اور دوسرے کا نام تھا جمانہ یا جمانہ، جیم میم الف نون ہے، یہ 2 بہنیں تھیں۔ اور ہر بیٹے کا میں نے عرض کیا کہ دوسرے بیٹے سے 10 سال کا فاصلہ تھا، یعنی مولا کائنات سے حضرت طالب جو ہیں وہ 40 سال بڑے تھے، 40 سال۔ خوب، بہنیں چھوٹی ہیں۔ جناب طالب کے بارے میں نہیں ملتا، ان کی نسل کے بارے میں آگے کہاں بڑی کچھ نہیں ملتا۔ جناب عقیل کا آپ کو معلوم ہے رسول خدا محبت کرتے تھے۔ جناب جعفر کہ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی اور حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی عظیم شخصیت تھی۔ اور مولا کائنات ام ہانی جو آپ کی بہن تھیں، دوسری بہن جو تھیں وہ جمانہ تھیں۔ مولا کائنات جو ہے ان کے فضائل، ان کی خصوصیات جو ہے وہ تو کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ منظر، وہ سارا کا سارا ماجرا تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا گیا کہ خانہ کعبہ میں جائیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد فصیح و بلیغ تھیں، بہت ہی کمالات کی مالک تھیں۔ صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کروں کہ جناب فاطمہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا، جو ہے وہ خود آپ کی شخصیت کے اوپر بہت ہی گراں گزرا، بہت ہی باعث تکلیف تھا رسول خدا کے اوپر۔ اور رسول خدا نے جو ہے وہ مولا کائنات سے کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ غسل و کفن و دفن کا کیا کرو، انتظام کرو۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا تو بہرحال رسول خدا غمگین تھے۔ یہ دوسری خاتون تھی جنہوں نے خود رسول خدا کو دیکھا، رسول خدا کے ساتھ رہیں، یعنی اصحاب میں سے بھی ہیں، صحابیات میں سے بھی ہیں، اور مولا کائنات کی والدہ ہونے کے اعتبار سے امیر المومنین کی بھی ماں اور ساتھ رہنے والی خاتون ہیں۔